السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ جو بھی دیکھ رہے ہیں اللہ پاک، جو چلو نہیں بھی دیکھ رہا نا، اللہ پاک اس کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ بے اولاد ہے تو اولاد عطا فرما دے، قرض دار ہے تو قرض اتار دے۔ تو آپ لوگوں نے آمین کہنا ہے، کسی کی بھی آمین، انشاءاللہ اللہ پاک کو پسند آ جائے گی، دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو اچھا، پہلے یہ بات ہے کہ نیچے والے کچن میں نا جو بلب لگا ہوا ہے نا، ان کی لائٹ وہ ایک سائیڈ پہ ہے۔ میں ہسبینڈ کو کہہ رہی تھی کہ مجھے نا سامنے لگا کر دیں، میں کام جو بھی کرتی ہوں نا ایسے اندھیرے اندھیرے میں ہوتا ہے، تو پھر ویڈیو کا مزہ نہیں آتا ہے۔ میرے موبائل کی لائٹ اتنی نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ تھوڑی سی روشنی زیادہ کر سکوں۔ اچھا، آج میں نے بات کرنی ہے آپ لوگوں سے، روز ہی ایک کرتی ہوں لیکن آج بھی ایک ہی کرنی ہے۔ اچھا، ایک سسٹر کا کمنٹ آیا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ مجھے بہت مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں سسرال والے، تو اللہ پاک ان کو حوصلہ اور ہمت دے۔ تو بچہ بھی ان کا ایک ہے، تو وہ کہہ رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آتا کیا کروں، کیونکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ بچوں کو ماں باپ نہیں ملتا، شوہر کو بیوی اور بیوی کو شوہر مل جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس پر کہا ہے، انہوں نے اپنی جگہ سے ہی سوال کیا ہے اور وہ پریشان ہے۔ اللہ پاک پہلے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی، وہ جو بھی سسٹر ہے، میں نام نہیں لینا چاہتی، جو بھی ہیں، تو اللہ پاک ان کی تمام پریشانیاں دور فرما دے اور ان کی مشکلیں آسان کر دے، ان کی زندگی کو آسان کر دے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے مجھ سے سوال کیا، اب میں یہ تو ہرگز بھی نہیں کہوں گی کہ آپ اپنا گھر اجاڑ لو یا اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤ، اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کر چلی جاؤ، یا آپ اپنے بچے کو لے کے چلی جاؤ، وہاں سے ڈائیورس لے لو، میں ایسا کچھ نہیں کہوں گی۔ ہاں، میں آپ سے صرف ایک بات کرنا چاہوں گی، ایک بات کروں گی سسٹر، اگر 100 میں سے نا 30% بھی گنجائش نکلتی ہے نا وہاں رہنے کی، آپ کے حالات آپ کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ بالکل بھی، آپ کے گھر میں مجھے نہیں پتہ کیسے حالات ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر میں ایک بہن ہونے کے ناطے مشورہ دے رہی ہوں، اگر 100 میں سے 30% بھی گنجائش نکلتی ہے نا ہسبینڈ کے ساتھ رہنے کی، تو وہاں اس کے ساتھ رہیں، ٹھیک ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں یا ودودو کی تسبیح کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ہسبینڈ آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ بہت سے لوگ مجھے کہیں گے میں اپنے لیے تسبیح کیوں نہیں کرتی، تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میرے جو ہسبینڈ ہے وہ کسی اور کے بھی ہسبینڈ ہیں، میں یا ودودو کی تسبیح کر کے یا کچھ ایسے وظیفے کر کے ان کو اپنی طرف نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ میں دوسری عورت سے ہٹا کے اپنی طرف کر لوں اس بندے کو، تو کیا مجھے گناہ نہیں ہوگا؟ اس لیے میں نے کبھی بھی ایسی کوئی تسبیحاں نہیں کی۔ ہاں، جب میں اکلوتی بیوی تھی پہلے شوہر کی، تو میں ایسی تسبیحاں کرتی تھی، تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا تھا، لیکن بس نصیب میں تھا، یہ سب کچھ نصیب میں تھا، لکھا ہوا تھا ماتھے پہ، تو اس کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تو اپنی طرف سے پوری کوشش بھی کی اور اللہ نے قبول بھی کی۔ تو یہاں پہ میرا جو ہسبینڈ ہے وہ پہلی بیوی ہے، اس کی بچے ہیں، اللہ زندگی کرے، اور میں ہرگز یہ نہیں کہوں گی کہ وہ پہلی بیوی کو چھوڑے، میری کبھی بھی ایسی نیت نہیں رہی، میں صرف اپنے حق کے لیے بات کرتی ہوں۔ اچھا، یہ بھی دیکھیں کتنا اندھیرا ہے، برتن دھو رہی تھی ادھر، میں کہوں گی ہسبینڈ کو کہ وہاں پہ نا روشنی کریں گی، بلب کی کوئی اور سائڈ کریں تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیو کی سمجھ آئے۔ اچھا، میں نے جب بھی بات کی ہے صرف اس لیے، یہ بات میں بھی ہوم ٹور دوں گی دوبارہ، نیچے بھی اوپر کے پورشن کا بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، صرف یہ کیا ہے کہ مجھے چھوٹا سا گھر الگ بنا دیں جہاں میں اور میری بیٹی رہیں۔ میں نے بالکل یہ کبھی نہیں کہا کہ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دو یا اس گھر کو ان سے چھینو یا ان کا حق چھین لو، اللہ پاک گواہ ہے اس بات کا، نہ میری ایسی سوچ ہے گندی۔ تو اس لیے میں یہ ضرور نماز میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ کرے کہ میرا دل بڑا ہو جائے، مجھے صبر آ جائے، میں یہاں پہ گزارا کرتی رہوں، لیکن جب اپنی بچیوں کا منہ دیکھتی ہوں تو پھر کہتی ہوں نہیں، میں اپنی بچیوں کو لے کے الگ رہنا چاہتی ہوں۔ چلو، اس ٹاپک کو آپ لوگ چھوڑو، تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گی، اگر 30% بھی چانس بنتا ہے نا میری پیاری سسٹر ہسبینڈ کے ساتھ رہنے کا، تو آپ رہو۔ آپ یا ودودو کی تسبیح عصر کے بعد لازمی کیا کرو، منہ میں آپ نے
ایک مشری ہوتی ہے میٹھی سی، وہ رکھنی ہے. یہ آزمائی باتیں ہیں، منہ میں وہ رکھنی ہے اور اس کو گھلنے نہیں دینا. عصر کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف 3 مرتبہ، چھوٹا والا پڑھیں بڑا والا پڑھیں، آپ کی مرضی. آپ نے یا ودودو کا وظیفہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو چبانا نہیں ہے مشری کو، اگر وہ نہیں ہے تو چینی رکھ لیں، ٹھیک ہے. اس کو چبانا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے. جب آپ کر لیں گی نا، پڑھ لیں گی نا یہ تعداد 100 مرتبہ، پھر آپ نے تصور میں اپنے ہسبینڈ کے سینے پہ پھونک مارنی ہے اور پھر اس چینی کو یا مشری کو کھا لینا ہے، چبا لینا ہے. میں گارنٹی دیتی ہوں آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اور دوسری بات ہے سب سے بڑا وظیفہ نماز. آپ نماز پڑھیں 5 وقت کی. مجھے نہیں پتہ آپ پڑھتی ہوں گی، لازمی پڑھتی ہوں گی، میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے. آپ نماز بھی ساتھ لازمی پڑھیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حالات بہتر کریں گے. میں آپ کو ہرگز بھی اس گھر کو چھوڑنے کا مشورہ نہیں دوں گی، ٹھیک ہے. یہ ضرور دوں گی کہ آپ اپنی سے کوشش کر لیں. ہاں، دوسری بات ہم کرتے ہیں. دوسری بات میں کرتی ہوں کہ میری کزن تھی، ٹھیک ہے. یہ سچی سٹوری، سچی بات، سچی کہانی نہیں ہے، واقعہ نہیں ہے، یہ سچا گھر کی بات ہے. میری کزن تھی. اب کیا پتہ یہ واقعہ ختم ہوتا ہے نہیں ہوتا، ویڈیو ختم ہو جائے. تو جب ان کا رشتہ آیا نا، بہت پیاری کزن تھی، اللہ ان کو بخشے. ان کا رشتہ آیا نا تو میری نانی نے، میری خالہ کی بیٹی تھی، خالہ کو منع کیا کہ اس کی شادی وہاں نہ کرو، وہ عورت اچھی نہیں ہے ساس. میری خالہ نے سنی نہیں، کیونکہ وہ جو لڑکا تھا نا وہ پکی نوکری والا اور خوبصورت بھی بہت تھا، امیر بھی تھا. میری خالہ نے ایک نہیں سنی. میری نانی کی اور اس عورت کی پہلے لڑائی ہو گئی تھی کسی بات پہ. جب مہندی تھی نا، میری نانی نے ہمیں بھی، میری امی کو بھی کہا تم نہیں جاؤ گی، لیکن میری امی بہن کے پیچھے چلی گئی اس مہندی پہ. ہم بھی چھوٹے چھوٹے تھے تب، میں چھوٹی تھی، 12-13 سال کی ہوں گی یا 14 کی، 12 سال کی تھی، سوری. ہم بھی چلے گئے شادی پہ، مہندی پہ چلے گئے. میری نانی نہیں گئی ان کے گھر مہندی لے کر. اچھا، سب نے کہا کہ میری نانی کو غلط کہا، یہ غلط کہتی ہیں، لڑائی ڈلوانا چاہتی ہیں، یہ وہ. لیکن میری نانی کا ایکسپیرینس تھا، انہوں نے اس عورت کو پہچان لیا تھا. اچھا، میری کزن کی شادی ہوگی، ہم تو واپس آ گئے ولیمے کے بعد. پھر بعد میں سننے کو آیا کہ ولیمے کی صبح جب وہ سو کر اٹھی ہیں تو ان کی ساس نے کہا ہے، مہمان جو بھی ان کے گھر میں تھا، کہتے ہیں وہ جو اندر بیٹھی ہے نا اس کو سوکھے ٹکر دینا، خبردار کسی نے تازہ پراٹھا، تازہ ناشتہ بنا کر دیا. اسی دن سے میری کزن کے ساتھ، وہ شاید سائیکو عورت تھی کیا تھی، ٹک ڈال لی. پھر بعد میں سننے کو ملتا میری کزن کو وہ نیچے گرا کے اوپر چڑھ کے اس کو مارتی تھی، اس کے بال پٹتی تھی، اتنے بال. میری کزن آ کے اپنے ابو کو، بھائیوں کو، ماموں کو، میرے اور اس کے ماموں ایک ہی تھے، سب کو بتاتے، لیکن کوئی بھی یقین نہیں کرتا تھا اس کا. سب کہتے تھے صبر کرو صبر کرو صبر کرو. سسٹر، جیسے آپ نے کہا ہے نا آپ کو مارتے ہیں، تو مجھے وہ یاد آ گئی. اس کو کہتے تھے صبر کرو صبر کرو. مطلب روز لڑائیاں. اگر اس کا ہسبینڈ اس کے پاس بیٹھتا تو اس کی ساس نہ بیٹھنے دیتی، اپنے پاس بلا لیتی. اگر رات کو کمرے میں جاتا تو اس کو نہ سونے دیتی، اپنے پاس بلا لیتی. ایسے ہی کرتے کرتے نا میری کزن نے ایک دفعہ پتہ کیا کیا، ایک دفعہ موٹر میری کزن نے لگائی، پانی نہیں تھا تو اس کی ساس اس کو گرایا نیچے اور اوپر بیٹھ گئی، اس کے مارنا شروع کر دیا نا. ان چھوٹی چھوٹی بات. اور کوئی بھی میری کزن کا یقین نہیں کرتا تھا، اللہ اس کو بخشے، جان اچھا کرے. کوئی بھی نہیں یقین کرتا تھا، کہتے تھے تم جھوٹی ہو، تم رہنا نہیں چاہتی. پتہ نہیں کیوں میکے والے ایسے کرتے ہیں، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. اچھا، ایک دن ایسا ہوا میری کزن نے گولیاں کھا لی، زہر کھا لیا. ان کو لے جایا گیا، وہ بچ گئی. بچ تو گئی لیکن وہ پریگننٹ بھی تھی، بچہ بھی بچ گیا، لیکن اس بچے کو وہ دودھ نہیں پلا سکی، اپنا زہر والا تھا. زہر اس میں تھوڑا کچھ رہ جاتا ہوگا مقدار، اور پھر اس بچے کو انہوں نے دودھ نہیں پلایا بس. اچھا، پھر ایسے ہی کرتے کرتے ساس نے گھر سے نکال دیا، وہ امی کے گھر رہنے لگی. مجھے ملتی اور مجھے جب ہم آتے تو کہتے دعا کیا کرو نا، تمہاری دعا قبول ہوتی ہے. تب میں چھوٹی تھی. کہتی ہیں تو میری ساس مجھے نہیں رہنے دیتی، میرے پاس گھر نہیں ہے. اگر وہ کرائے پہ رہتی تو کرائے پہ رہتی تب اس کی ساس اس کو کرائے پہ نہ رہنے دیتی، بیٹے کو کہتی نکالو ادھر سے، کرایہ تم کیوں دیتے ہو. وہ بیٹے بسنے ہی نہیں دے رہی تھی ان دونوں کو. وہ پھر ماں کے گھر آ جاتی. جب اس کا میاں اس کو کرائے پہ رکھتا اس کو پتہ لگ جاتا. اور پتہ کیسے لگتا، یہ کڑی بہت دور کی ہے، یہ ویڈیو ختم ہونے والی ہے، میں اس کی
کڑی کی بات آپ کو میں نا اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی کون اس کو بتاتا تھا، آپ لوگ سن کے حیران پریشان ہو جاؤ گے۔ ہر بات میں کہتی ہوں اس کو پتہ چل جاتی تھی، جب وہ رینٹ پہ رہتی تو اس کو پتہ چل، جب اس کا ہسبینڈ اس کے لیے کچھ لے کر آتا، اس کی ساس کو PTCL پہ فون جاتا کہ تمہارا بیٹے نے یہ دیا، بہو کو سوٹ لے کے دیا، یہ لے کے دیا، تب لڑائی شروع۔ وہ کہتی اس کو طلاق دو، اور بیٹا دیتا نہیں تھا۔ ایسے کرتے کرتے دوسرا بیٹا بھی پیدا ہو گیا۔ اچھا رینٹ پہ رہنا شروع ہوگی نا، وہاں سے نکلوایا پھر اپنی امی کے گھر، پھر کہاں وہاں شور ملنے آتا، اس طرح کرتے کرتے بیٹا بھی ہوا جی اب جی، پھر وہی تماشے، پھر وہی اب جو اس کا شور تھا وہ بھی دور ہونے لگ گیا اپنی بیوی سے۔ ظاہر ہر ٹائم ایک ماں بسنے ہی نہ دے، انگلی نکالے ہی نہ بہو میں سے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ایسی عورتیں کیوں اتنی ظالم ہوتی ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں نہیں اپنے بیٹوں کو بسنے دیتی۔ ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، ان کو یہ نہیں خوف کہ ہم نے قبر میں جا کے حساب دینا ہے، کیوں نہیں بسنے دیتی۔ اچھا میری ویڈیو ختم ہونے والی ہے، انشاءاللہ باقی کی میں سٹوری آپ کو کل سناؤں۔